والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسلامی بھائیوں، معزز دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے شیڈول میں دیکھا ہوگا کہ مغرب کے بعد ہمارا یہ پروگرام مدیر مکتب شیخ یحییٰ الغامدی حفظہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہوگا اور اس کا ترجمہ شیخ مختار صاحب پیش کریں گے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی ہے. ابھی اس وقت سوال و جواب کی نشست ہوگی اور اس کے بعد پھر کلمۃ المکتب پیش کیا جائے گا. سوالات کی پرچیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، آپ اپنے سوالات لکھ کر کے بھیجیں. اور ہمارے درمیان عالم اسلام کے دو مشاہیر علماء کرام، توحید کے دعات ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمن صاحب اور فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب حفظہم اللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ جلد از جلد اپنے سوالات لکھ کر کے بھیجیں. سائل نے عرض کیا ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں اور ایک ہندو لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن والدین اس شادی کے خلاف ہیں، جبکہ ہندو لڑکی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن میرے والدین کا موقف یہ ہے کہ جب معاشرے میں مسلم لڑکیاں موجود ہیں تو ہندو لڑکی سے شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بھائی نے جو یہ سوال کیا ہے کہ مطلب وہ کسی غیر مسلم جو مسلمان ہونے کو تیار ہے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ماں باپ اس راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بھائیوں، دوستوں اور بھائیوں، ماں اور باپ کا ایک عذر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلم معاشرے میں لڑکیاں موجود ہیں تو ایک غیر مسلم سے شادی کیوں کریں؟ سوال یہ ہے کہ وہ غیر مسلم رہی کہاں؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو بھی مسلم معاشرے کا ایک حصہ بن گئی. تو آپ فوری طور پر اس لڑکی سے شادی کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی معاشی یا دنیاوی دباؤ کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے پھر وہ کفر کی طرف چلی جائے. مسلم قدیم معاشروں میں جو لڑکیاں ہیں ان کا کفر کی طرف رجوع کرنا یا پلٹ کے جانا یہ ذرا سا محال ہے تھوڑے ٹائم کے لیے. لیکن ایک غیر مسلم معاشرے سے آئی ہوئی لڑکی جو مسلمان ہونا چاہتی ہے، اس کا اگر انتظام نہیں کیا گیا اور اس کے شادی کا یا اس کے معاش کا یا اس کے زندگی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ وہ پھر کفر کی طرف پلٹ جائے. اس لیے میں محترم انجینئر صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، اور ماں اور باپ کی اس سلسلے میں اطاعت نہیں کیجیے. آپ ان سے فوری طور پہ شادی کر لیجیے، یہ آپ کے لیے مناسب اور بہتر ہے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین. ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ سید معراج ربانی کا معنی کیا ہے؟ اس کا جو بھی معنی ہے آپ کے سامنے موجود ہے. سید معراج ربانی کا جو معنی اور مطلب ہے وہ آپ کے سامنے سراپا موجود ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر الجزاء. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب لفظوں میں نہ دیا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی نے بہت سالوں پہلے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ شیخ عقال لگانا کیسا ہے؟ تو شیخ نے کہا اس کا جواب کل دوں گا. اور دوسرے دن شیخ گھر سے جب آئے تو عقال لگا کے آئے اور طلبہ سے کہا کہ کل کے سوال کا یہی جواب ہے.
تو اسی طرح ہمارے شیخ نے بھی ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے. سائل نے سوال کیا ہے کہ ہمیں وضاحت کریں کہ جس طرح آپ نے فرمایا، یہ ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب کی تقریر کا سوال ہے، مگر ان کو الگ رکھ. اگر قسم توڑ دی جائے تو کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟ قسم کا کفارہ، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ایک غلام آزاد کریں اگر آپ کے پاس غلام ہے، ورنہ آپ جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے آپ رکھیں. یہ قسم کا کفارہ. جزاکم اللہ خیر الجزاء وبارک فیکم. سائل نے سوال کیا ہے کہ اونٹ حلال جانور ہے تو پھر اس کا گوشت کھا کر وضو کرنا کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو اس سے وضو بنا لیا کرو. اس لیے ہمارے لیے وضو بنانا لازم ہے. بہت سارے احکام ہیں اسلام کے اندر جن کے اسباب یا اس کی حکمتیں نہیں بتلائی گئی ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم ان اسباب کے پیچھے پڑیں اور ان کو تلاش کریں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں. حکم ہے ہمیں کرنا ہے، بس کیوں ہے کیا نہیں ہے چنانچہ یہ ہمیں پوچھنا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو بنا لیا کرو، بکری کا گوشت کھاؤ تو وضو نہیں ہے، بیل کا گوشت کھاؤ تو وضو نہیں ہے، گائے کا گوشت کھاؤ تو وضو نہیں ہے، لیکن اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو ہے. تو کوئی حرج نہیں، بنا لیں آپ، حکم ہے بس. جزاکم اللہ خیر. شیخ معراج صاحب حفظ اللہ سے صاحب نے خصوصی سوال کیا ہے کہ شیخ یہ بتائیے کہ مسلمان کو مرید بننا ضروری ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اصل میں مرید کا جو لفظ ہے یہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا مرید ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شیخ ہے، یعنی کوئی پیر ہے، جو اس پیر کا بھی ایک الگ تصور ہے دماغوں میں کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے بنی نوع انسان سے یا انسانوں سے مختلف وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ یا فرشتہ نما خود سے اس صفات آدمی ہے جس سے کبھی کوئی خطا، کوئی غلطی، قصور نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ مبرہ ہے، پاک و صاف ہے تمام عیبوں اور تمام گناہوں سے. اس طرح کا تصور ہمارے دماغوں میں ہے. ایسے شیخ یا ایسے پیر کا کوئی مرید ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مرید. فارسی میں ایک شعر ہے کہ بے سنجادہ رنگی کن گرد پیرے مواں گوید، کہ اگر پیر تمہارا یہ کہتا ہے کہ تم اپنے مسلح کو شراب کے اندر ڈبو کر اور اس کے اوپر نماز پڑھو، تو مرید کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ حضرت آخر ہم یہ شراب میں ڈبو کر اس مسلح کو پڑھیں، پیر نے کہا ہے اس لیے تم ایسا کرو. تو مرید بننا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. مرید اگر اس معنی کا ہے تو اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے جو پیری اور مریدی چلتی، یہ اسلام کے اندر حرام ہے. اور نہ ہی اس طرح کا کوئی تصوفانہ سلسلہ ہے کہ آپ مرید بن کے کسی ایک خاص سلسلے میں جڑتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں بہت سارے سلسلے چلتے ہیں جس میں چشتیہ سلسلہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، رفاعیہ ہے، تیجانیہ ہے، سہروردیہ ہے، اسی طرح سے وارثیہ ہے، وارثیہ سلسلہ بھی چلتا ہے. تو آدمی جس سلسلے کے اندر جڑتا ہے اس سلسلے کے قاعدے اور قانون کا وہ پابند بھی ہوتا ہے. مثلا اگر وہ چشتیہ سلسلے سے جڑتا ہے تو یہ چشتیہ سلسلہ جو ہے خواجہ غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسلک ہے. اب اس سلسلے میں جڑنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈھول، تاشے، بھنگڑے، قوالیاں، ناچ اور گانے اس کو جائز سمجھتے ہیں، سما، رقص، سرود یہ سب جائز سمجھتے ہیں.
جو قادریہ سلسلے سے جڑتے ہیں ان کے ہاں ڈھول تاشے یہ تمام سب چیزیں ناچ گانے نہیں ہیں، ان کے ہاں کچھ اور طور طریقے ہیں۔ غرض یہ مختلف سلسلے ہیں صوفیوں کے، اور ان کو جوڑا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور یہ کہا جاتا ہے یہ سارے سلسلے حضرت علی کی طرف ملتے ہیں۔ یہ تمام سب بدعات اور خرافات ہیں، اور یہ سب یہودیوں کی، نصرانیوں کی، ہندوؤں کی، کافروں کی، برہمنوں کی یہ اپنی ان کی لاگ لپیٹ ہے۔ ایک مسلمان کو سیدھا سادھا قال اللہ وقال رسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایسے موقع پر اولی الامر منکم، جو تم میں حکمران ہیں، جو تم میں حکمران ہیں ان حکمرانوں کی اطاعت اور پیروی کرو، یعنی جو بادشاہ ہیں جن کے ہاتھوں میں باگڈور ہے، اولاد امور جو ہیں، آپ ان کی اطاعت و اتباع کریں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سیدھی سی بات ہے کہ اگر تم میں کبھی اختلاف ہو جائے بادشاہوں میں، اللہ رسول میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، نہیں تم اللہ اور رسول سے اختلاف کر سکتے ہو۔ البتہ اختلاف کہاں ہوگا؟ امیروں سے، بادشاہوں کے کسی حکم میں اختلاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آپس میں اختلاف کرو، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کریں اس کو تسلیم کر لو، بات ختم، بات ختم۔ یعنی اس معاملے میں بھی جس میں اللہ رسول کی مخالفت کا حکم کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی حاکم دے رہا ہے تو اس میں بادشاہ یا حاکم کی اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی ہوگی۔ تو یہ مرید وغیرہ بننا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اسلام کے اندر بدعات اور خرافات ہیں، ناجائز ہیں، اور یہ سب ڈھونگیوں کے اپنے ڈھونگ ہیں۔ کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ پیالہ پیاتا ہے، اس کے گھر میں بیٹھتا ہے، ماں بہنوں کو بے پردہ دیکھتا ہے، ہاتھ پکڑ کے مرید کرتا ہے، سر دبواتا ہے، پیر دبواتا ہے، تیل کی مالش کرواتا ہے عورتوں سے، اور سب کچھ کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رحم فرمائے، اس میدان کے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کیا کرتے اور کرواتے ہیں، اور دیکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر وبارک فیکم۔ سوال ہمارے کسی بھائی نے کیا ہے کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ شیخ معراج صاحب حفظہ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور عطا فرمایا ہے، تو ہتھوڑا لیجئے، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے، ہے نا، ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے برابر کیجئے، اور جو آئے اس کو بھی توڑیے بیچ میں۔ ایک طریقہ تو ہے جو حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا، کہ یہاں صرف قبریں نہیں پوجی جاتی تھیں، بلکہ اسی سعودی عرب، اسی حجاز اور اسی نجد کے اندر درخت تک پوجے جاتے تھے، درخت تک۔ آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے، پونے 200 سال پہلے درخت تک پوجے جاتے تھے۔ یہ کنواری عورتیں، یہ اربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو، توحید پرست ماشاءاللہ، یہ ایسے نہیں تھے، یہ اتنے بدعقیدہ ہو گئے تھے۔ یہ ابھی 200 سال پہلے کی بات ہے، اتنے بدعقیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھیں کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھیں اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھیں اور کہتی تھیں، اے فجل، اس کو فحل کہتے تھے، فحل، اے پیڑ کو فحل کہتے تھے، اور کہتے تھے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر، یا ہم کو شوہر دے دیں۔ اس پیڑ سے ان کی عورتیں شوہر مانگتی تھیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب محمد بن سعود جو ریاض کے امیر تھے، جب ملے اور ان سے درخواست کی کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے، آؤ علم اور قوت مل کر کے اس ملک کو پاک و صاف کریں۔ چنانچہ وہ دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک سعودی عرب عطا فرمایا، جہاں شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پاک و صاف ختم ہوئے، اور اس طرح سے تلوار کے ذریعے، قوت کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا۔ اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے، یا اسی طرح سے ایک پہاڑی تھی زید بن خطاب کے نام سے، اس پہاڑی کو کی بھی پوجا ہوتی تھی، اس کو مٹانے کے لیے شیخ نے اپنے خاص مریدوں سے کہا کہ اس کو مٹاؤ، تو کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ جا کر کے اس پیڑ کو کاٹے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے خود ہی کلہاڑا لیا اور جا کر کے اس کو کاٹا۔ پورا شہر تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی بجلی گری اس کے اوپر، ابھی گری، ابھی یہ گیا کام سے۔ لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق یہ کام ہو رہا تھا۔ چنانچہ پیڑ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہوں نے ختم کر دیا، وہ نشانی مٹا دی، اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔
تو ایک تو یہ کہ یہ جتنے بھی مزارات اور قبر اور درگاہیں ہیں اللہ رب العزت طاقت و قوت عطا فرمائے تو ان کو توڑو، تمہارا ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ بلکہ اگر وہ ولی اللہ ہوگا تو نیچے قبر میں تمہیں دعائیں دے گا، اس کی روح خوش ہوگی۔ یہ خواہ مخواہ کے پورا بھیڑ بھڑک پورا بوجھ لاد کر کے قبر میں بیچارے کے رکھا ہے نا، پیک کر کے وہ دعا دے گا، اس کی روح دعا دے گی بہرحال۔ اور اگر شیطان ہوگا تو شیطان تو جانتے ہی ہیں آپ، گدھے گھوڑے پوجنے والے کیا کر، گدھا کبھی کچھ کر سکتا ہے؟ جب زندہ رہنے میں کچھ نہیں بگاڑ سکا آپ کا، ہے نا، تو مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ تو ایک تو یہ طریقہ ہے بھائیوں، اور دوسرا طریقہ کہ اگر طاقت و قوت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس حکومت اور دولت نہیں ہے تو آپ دعوت سے کام لیں۔ کس سے کام لیں؟ دعوت و تبلیغ کریں، سمجھائیں۔ یہ قبر پرست بیچارے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے پاس دعوت لے جائیں، ان کو سمجھائیں پیار اور محبت سے اور اخلاق سے، قرآن کی دلائل سے، خود بھی علم حاصل کر کے سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھا بجھا دیں، انشاءاللہ اسی کے ہاتھ سے اس کو ختم کروائیں۔ انہی لوگوں کے ہاتھ سے گاؤں گاؤں تیار ہو جائیں گے، بستی بستی تیار ہو جائے گی، وہ خود ہی اس کی نشانیاں مٹا دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو طریقے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں دونوں طریقوں میں سے جو جس طریقے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی توفیق مانگتے ہیں، اور شرک کے جو مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کرنے کی ہم توفیق چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وبارک فیکم۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کشف و الہام کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا سوال کیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا؟ شیخ معراج صاحب حفظہ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ واللہ ہمارے شیخ ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ شیخ کی موجودگی میں جواب نہ دیتا، اور یہ کشف اور الہام اور یہ یقیناً کوئی بات نہیں کہ میں اس میں دے سکتا ہوں، لیکن بہتر ہمارے شیخ اگر آ جاتے، کہیں ہیں آتے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اگر ان کو دیں تو زیادہ مناسب ہو، کہ شیخ تفصیل سے جواب دیں گے کہ آپ خود ہی شیعیت اور رافضیت کے دلدل میں موجود تھے۔ سید طالب الرحمان حفظہ اللہ عالم اسلام کے مائناز مناظر ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پروفیسر ہیں، اور آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کی ہے، اور آپ کی بے شمار کتابیں بھی ہیں، اور آپ کے جہود ہیں امت کے لیے۔ تو بہرحال وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے آپ کے درمیان انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، لیجئے، دل نے آواز دی، حضرت پہنچ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، دلوں کا تعلق بھی کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ہم نے یاد کیا شیخ کو تو شیخ محترم پہنچ گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سوال شیخ ہی دیں تو جواب اس کا تو زیادہ مناسب ہے، یا اگر تھوڑا سستا لیں تو پھر دوسرے سوال تک اس کو شیخ تک رکھیے۔ دوسرا سوال مجھے یہ، شیخ ذرا پانی وانی دیں پینے کے لیے جب تک میں آرام دے سکتا۔ یہاں ایک صاحب نے سوال کیا ہے ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب حفظہ اللہ سے آپ کے تقریر کو سننے کے بعد، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نام ہی حدیث ہے، لیکن مختلف قسم کی حدیثیں ہیں، کیونکہ وہ مختلف حدیثیں مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچی، اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ سب لوگ انسان تھے، اور اسی نظریے کے تحت آج مختلف فرقے ہیں، کیونکہ ہر کوئی حدیث کو اپنے مزاج کے مطابق لیتا ہے، اور جماعت المسلمین کی بنیاد بھی ایسی ہی ہے، اس لیے کیوں نہ صرف قرآن ہی سے ہدایت لی جائے۔ سائل نے ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب حفظہ اللہ سے اس کا جواب تھا۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو میں اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا ہے، کہ انہوں نے ایک ایسا موقع پیدا کیا کہ جبیل کے دعویٰ سینٹر کو دیکھا جائے اور آپ سے ملاقات کی جائے۔
دل خوش ہوا ہے یہاں آ کر اس سینٹر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق عطا فرمائے کہ یہ اور بہتر انداز سے اسلام کی خدمت کریں۔ سوال ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے حدیث، لیکن وہ مختلف محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سب انسان تھے، تو کیوں نہ قرآن مجید پر عمل کر لیا جائے؟ حدیث کو پہنچانے والے مختلف محدثین انسان تھے اور قرآن کو پہنچانے والے فرشتے تھے۔ یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے انسانوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کو اس طریقے سے پبلش کیا گیا ہے۔ پہلے قرآن ابو بکر صدیق کے زمانے میں مختلف لوگوں کے پاس پتھروں اور کھالوں پر لکھا ہوا تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ ایک جنگ میں حفاظ کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کہی کہ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ حضرت عمر سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا ابو بکر صدیق کا، اور پھر یہ ڈیوٹی مقرر ہوئی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غالباً کہ انہوں نے اس طریقے سے قرآن مجید مختلف لوگوں سے اکٹھا کیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب لوگ مختلف قراتیں کرنے لگے تو فتنے سے ڈرتے ہوئے حضرت عثمان نے ایک مصحف تیار کیا اور اس کو اپنی مملکہ میں بھیج دیا۔ تو اس قرآن کو تیار کرنے والے بھی انسان تھے۔ اگر حدیث پہنچانے والے انسان تھے تو قرآن پہنچانے والے بھی انسان تھے، تو پھر قرآن پر کیا اعتبار؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں لیا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ ذکر قرآن کو صرف نہیں کہتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے ذکر کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم کو مسئلے کا علم نہ ہو۔ اہل ذکر یہ یہودیوں کے علماء تھے جو اپنے نبی کی باتوں کو بھی جانتے تھے اور جو وحی اتری ہے اس کو بھی پہچانتے تھے۔ کتاب و سنت کے مجموعے کو جاننے والے کو اہل ذکر کہا گیا ہے۔ تو یہاں قرآن میں جو ذکر کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے وہ قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ ہے، صرف قرآن نہیں۔ حدیث قرآن کے معانی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ اللہ نے صرف قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کا ذمہ لیا ہے، معانی کا ذمہ نہیں لیا، تو یہ غلط ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کے الفاظ کو جمع کرنا اور آپ کو پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ پھر اللہ دوسری ذمہ داری بتلاتا ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، قرآن کا بیان، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن پر تو اعتبار ہونا چاہیے حدیث پر اعتبار نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو بتلائیے قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلے سب سے پہلے اترنے والی آیت کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں ہونا اس کو چاہیے تھا، پہلے پارے میں، سورۃ فاتحہ سے پہلے۔ یہ ترتیب کہ اس کو 30ویں پارے میں فلاں سورت میں رکھ دیا جائے کس نے بتلائی؟ یہ حدیث نے بتلائی ہے۔ قرآن حدیث کا محتاج ہے۔ جب تک حدیث قرآن کے معنی بیان نہیں کرتی، قرآن اپنے معنی خود بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن کو سب سے پہلے سمجھنے والے صحابہ، آیت سنی، پانی نہ ملا، تیمم کیا، کیسے؟ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر سارا جسم مٹی سے بھر لیا،
گئے اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا تیمم کیا۔ کہا تیمم کا طریقہ یہ نہیں جو تم نے قرآن سے سمجھا، تیمم کا طریقہ وہ ہے جو میں تم کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کا معنی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن پر ایمان تب ہوگا جب پہلے حدیث پر ایمان ہوگا۔ اگر حدیث پر ایمان نہیں تو قرآن پر بھی ایمان نہیں۔ میں اس قرآن کو قرآن نہیں مانتا جس کو حدیث قرآن نہ کہے۔ قرآن تب قرآن بنتا ہے جب نبی کی زبان سے نکلتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، یہ قرآن ہے، یہ فلاں صورت میں اس آیت کو رکھ دیا جائے، یہ حدیث بتلا رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، صرف قرآن پر عمل کر لیا جائے تو یہ صحیح ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ کشف و الہام کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا سوال اسی جواب کاغذ میں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا؟ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ کشف الالہام حقیقت میں چور دروازہ ہے اللہ کی صفت علم غیب کا۔ اس کشف اور الہام کے ذریعے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، جس کو شیخ زکریا نے اپنی کتاب فضائل صدقات اور فضائل اعمال میں لکھا، کہ ایک مجذوب تھا، اس نے چیخ ماری، سبب پوچھا گیا، کہنے لگا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ اس موقع پر ایک عالم موجود تھے جنہوں نے 70,000 کا عدد جو انہوں نے ورد تھا وہ کیا ہوا تھا اپنے لیے اور اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی۔ کہنے لگے کہ میں نے دل ہی میں وہ ورد جو ہے اس کی والدہ کو بخش دیا، ایصال کر دیا، ایصال ثواب۔ تو تھوڑی ہی دیر میں وہ مجذوب جو ہے خوش ہو کر کہنے لگا، چچا میری ماں جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئی ہے اور جنت میں جا رہی۔ زکریا صاحب فرماتے ہیں یہ کشف تھا۔ کشف اور الہام کے ذریعے ایک مجذوب پاگل کو کہتے ہیں، وہ جنت کو بھی دیکھ رہا ہے، جہنم کو بھی دیکھ رہا ہے، ماں کو جلتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، جنت میں جاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ چور دروازہ ہے، کوئی کشف نہیں، کوئی الہام نہیں۔ ہاں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تم میں ایک الہامی آدمی چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر کسی پر الہام ہوتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے، جس کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ اگر الہام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایسے عقیدے والے انسان پر جس کی توحید درست ہے کوئی بات اس کے دل میں ڈالی جائے تو صحیح ہے، لیکن کشف کا معنی یہ لے لیا جائے کہ کشف قبور بھی ہے، جانتے ہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے، کشف قلوب بھی ہے، دل کو چیر کر دیکھ لیا ہے کہ اس کے دل میں وسوسے کیا آ رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام خرافات ہیں۔ یہ اللہ کی صفت علم غیب میں چور دروازہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا جبل پہاڑ کی طرف دیکھو، یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کو یعنی یہ مہلت دینا کہ تم دعوے کرو کہ ہم جانتے ہیں کیا ہے زمین کے نیچے، کیا ہے آسمان کے اوپر۔ ایک مرا ہوا انسان جانتا ہے کہ اس کی قبر پر چڑا آ کر بیٹھا ہے یا چڑی آ کر بیٹھی ہے، یہ کشف کے ذریعے ہے۔ تو یہ طریقہ جو ان لوگوں نے صوفیوں نے اختیار کیا ہے یہ سراسر غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا یا نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی انسان تھے یا نہیں تھے؟ اللہ کے نبی ٹرانسپیرنٹ تھے کہ یہاں سے شعائیں آتی تھی گزر جاتی تھی، سایہ نہیں پڑتا تھا؟ اگر کوئی ایسا شفاف انسان موجود ہو کہ جس کے اندر سے شعائیں داخل ہوں اور نکل جائیں تو کوئی سایہ نہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی گوشت پوست کے انسان تھے تو لازمی سایہ تھا۔ اور کہا جائے کہ اللہ کا نبی کا سایہ نہیں تھا تو جو لباس پہنتے تھے کیا وہ بھی اس کا بھی سایہ نہیں تھا؟ حضرت زینب بیان کرتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے
کہ میں اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے کسی مسئلے پر، تو میں نے تیاری کر لی، کافی دن تک اللہ کے نبی نہیں آئے، میں نے تیاری کر لی کہ میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں، تو میں نے دیکھا کہ مان ایک سایہ دروازے میں داخل ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ اس سائے کے پیچھے پھر اللہ کے نبی داخل ہوئے۔ وہ سایہ اللہ کے نبی کا تھا، اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا خرافات میں سے ایک بات ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے، میں خاص طور سے پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ سے اس کا جواب چاہوں گا کہ تبلیغی جماعت میں 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے چلہ کے لیے نکلنا کیسا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ایک بڑی تحقیقی کتاب بھی اس پہ تصنیف فرمائی ہے، میں آپ ہی سے اس کے جواب کی امید کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ تو ایک معمولی سا مسئلہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کینسر کے مقابلے میں نزلے کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا حکم ہے۔ آدمی کو کینسر ہے اور علاج نزلے کا کیا جائے، 3 دن یا 10 دن یا 40 دن کے لیے نکلنا حدیث سے ثابت نہیں۔ سال کے لیے، عمر بھر کے لیے نکلنا، بیوی کیا کرے، کہاں پر جائے؟ میاں تو نکل گئے، زندگی بھر کے لیے نکل گئے، بیوی کس کو شوہر بنائے، بچے کس کو باپ کہیں، گھر کی ضروریات کو کون پورا کرے؟ یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے کہ بچوں کی تربیت، بیوی کی دیکھ بھال، نان و نفقہ سے جان چھڑا کر رہبان بن کر نکل جائیں، شہر میں آئیں تب بھی گھر میں داخل نہ ہو، کیوں؟ چلہ ٹوٹ جائے گا۔ شہر میں آ گئے جس میں بیوی رہتی ہے، گھر میں داخل نہیں ہونا، کیوں؟ اس لیے اگر داخل ہو گئے چلہ ٹوٹ گیا۔ یہ حدیث سے ثابت نہیں، لیکن یہ معمولی مسئلہ ہے۔ اصل بیماری تو وہ ہے جس میں شیخ زکریا کہتے ہیں اللہ خرج منی وانا خرجت منہ، اللہ مجھ سے نکلا، میں اللہ سے نکل آیا۔ یہ فضائل صدقات میں موجود ہے۔ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک۔ یہ ہے بیماری جس میں صاحب قبر اٹھتا ہے، قبر پر آنے والے زیارت کی نیت سے سفر کرنے والوں کے لیے اونٹ ذبح کرتا ہے، پھر واپس قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کے خواب میں آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں نے ان قافلے والوں کا اونٹ ذبح کر دیا ہے، تم میرا بختی اونٹ ان کو دے دو۔ یہ ہے اصل بیماری۔ اور زکریا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے واقعات ممکن ہیں، ہو جایا کرتے ہیں کہ قبر والا قبر پھاڑ کر باہر نکل رہا ہے قیامت سے پہلے۔ جب قبریں پھاڑی جائیں گی تو پھاڑی جائیں گی، پھاڑنے والا وہ ہے۔ قبر اس قیامت سے پہلے قیامت قائم کر کے قبر پھاڑی، اونٹ کو ذبح کیا، واپس گیا، اس لیے کہ قافلے والے بھوکے تھے، کھانا کہاں سے کھاتے۔ زکریا صاحب کہتے ہیں اندازہ کرو سخاوت کا، مرنے کے بعد بھی سخاوت جاری ہے، مرنے کے بعد بھی فیض جاری ہے۔ تو یہ ہے اصل بیماری جو ان کی کتابوں میں شرک والی موجود ہے۔ یہ مسئلہ تو معمولی سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وبارک فیکم۔ سائل نے پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب کے نام خصوصی سوال لکھ کر کے جواب طلب کیا ہے کہ کیا کسی اہل حدیث کو کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا سوال ہے، لیکن وہ شیخ معراج صاحب کے نام سے آیا ہے، کیا بدعتی تبلیغی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب پروفیسر ڈاکٹر صاحب سے میں طلب کر رہا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے اس سوال پر میرا سوال ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی سوال کرتا ہے حج کے بارے میں کہ میں اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کروں، حج چونکہ اس پر فرض تھا،
آپ نے اس سوال پر خود سوال کر کے کہا کہ مجھے یہ بتلاؤ اگر اس پہ کوئی قرض ہوتا تم ادا کرتے یا نہ کرتے؟ کہا کرتے ہی۔ ایک جگہ مرد ہے اور ایک جگہ عورت ہے سوال کرنے والا۔ کہا جس طرح وہ قرض تم پر فرض تھا اسی طرح حج بھی تم پر فرض ہے۔ تو سوال پر سوال سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ میرا سوال اس ساتھی سے یہ ہے، کیا قادیانیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں تو میں پوچھوں گا اس کی وجہ۔ آپ کہیں گے عقیدے کا مسئلہ ہے، انہوں نے نیا نبی بنا لیا اور شیعہ صحابہ کے دشمن۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، قادیانی اگر نیا نبی بنائیں، ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے، بس آخری نبی اپنے غلام احمد کو مانتے ہیں کہ یہ ذلی ہے، کتاب تو اسی کی تھی لیکن یہ اس کے تحت آیا ہے۔ قادیانی اگر ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے، ہم کہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں۔ شیعہ اگر صحابہ کی دشمنی کریں، ہم کہیں ان کے پیچھے نماز نہیں۔ اور ایک آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، قبروں کو پوجے، اس کا طواف کرے، وہاں سجدے کرے، وہاں جانور ذبح کرے، نذر و نیاز دے، ان کو پکارے، تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ عقل کی بات ہے، عقل سے سوچیں۔ اگر نیا نبی بنائے تو نماز ناجائز، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جائیں، وہ جرم جو کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو ذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا جرم کائنات کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا شریک بنائے، ان تجعل اللہ ندا وہو خلق، تو اللہ کا شریک بنائے جبکہ رب نے تجھ کو پیدا کیا، یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اور اس جرم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کائنات کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک کے، لہذا جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا وبارک فیکم۔ محترم بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں سے یا سالوں سے ایک بہت بڑی وبا ایک عورت کی کیسٹ مارکیٹ میں یا بازاروں میں پھیلی ہے۔ عورت تقریر کرتی ہے، بیان کرتی ہے اور درس دیتی ہے، لوگ اسے سنتے ہیں۔ تو اس طرح کے کم سے کم 15-20 سوالات ساتھیوں نے کیے ہیں کہ عورت کی آواز میں دینی بیان مرد کے لیے سننا کیسا ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب حفظہ اللہ سے اس کا جواب دینے کی درخواست کرتا ہوں۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو ہم نے مقررین چن لیے ہیں جو عورتیں ہیں، ان کا ہم درس سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں۔ پتہ نہیں شاید وہ وقت بھی جلدی آ جائے کہ ہم اپنا امام بھی عورت کو بنا لیں کہ تو ہی ہماری جماعت کرا دیا کر۔ کوئی نبی، عورت کوئی نبی نہیں بنی، جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ عورت کے لیے لائق نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کا کام ان کا گھر ہے، اپنے بچوں کی حفاظت، ان کی تربیت اور خاوند کی خدمت، یہ کام کر لے اور ارکان اسلام پر عمل کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جنت کے جتنے دروازے ہیں جس دروازے سے تیرا دل چاہے داخل ہو جا۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ ہر ایک کو، جس طرح ہم نے بے نظیر کو اپنا بنا لیا ہے، اسی بیماری کا اثر لیتے ہوئے ہم تقاریر بھی ان کی سننے لگ گئے ہیں۔ عورت پردہ ہے، عورت پوری کی پوری پردہ ہے، اس کی آواز پردہ ہے، اس کا لباس پردہ ہے، لہذا عورت کا درس سننا آدمی کے لیے جائز نہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک سائل نے فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ سے سوال کیا ہے کہ کیا بدعتی تبلیغی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شیخ معراج صاحب حفظہ اللہ سے اس کا جواب مطلوب ہے۔ اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ کے موجودگی میں جواب مناسب نہیں سمجھتا دینا، میں اس لیے سننا چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سنوں۔ بہرحال ابھی آپ نے سنا کہ کیا کسی قادیانی کے پیچھے نماز جائز ہے، کیا کسی شیعہ کے پیچھے نماز جائز ہے؟
آپ کہیں گے نہیں، بات عقیدے کی ہے، عقیدہ اگر غلط ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، سن رہے ہیں آپ، چاہے وہ اہل خبیث ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مشرک ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ مکی ہو چاہے وہ مدنی ہو، سیدھی سی بات ہے۔ تبلیغی بدعتی، بدعت میں شرک بھی بدعتوں میں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، شرک بدعتوں میں آتا ہے، بدعت مکفرہ، بدعت کی کئی قسمیں ہیں۔ تو بدعتی ہمارے جو تبلیغی برادران ہیں، اس میں بعض لوگ غیر شعوری طور پر اس کے اندر شامل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کا۔ میں اپنے محاضروں میں، اپنی تقریروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بریلوی علماء ہوں یا یہ تبلیغی علماء ہوں یا دیوبندی علماء ہوں، عوام جو ان کے پیچھے چلتی ہے، اگر عوام کو معلوم ہو جائے وہ عقیدے جو ان کی کتابوں میں انہوں نے لکھے ہیں اور انہوں نے ثابت کیے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے پروفیسر صاحب سے سماعت فرمایا کہ وہ مجذوب پاگل یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں جنت میں بھی جا رہی ہے، اس کی ماں جہنم میں بھی جا رہی ہے، تو گویا ان کو کشف تھا، الہام تھا، یعنی غیب کا ایک علم تھا ان کو، اس بات کا وہ جانتے تھے۔ تو اگر یہ بات عقیدے کی عوام الناس کو معلوم ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے علماء کو لات مار کے دروازے سے باہر بھگائیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے، الا کہ کوئی متعصب ہو، کوئی نہایت ہی سڑا ہوا اپنے پیر کا مرید ہو، کہ مولوی کا مطلب پٹھا ہو، اس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن عمومی طور پر جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں تصویر ہاتھ میں ہے، مسلح ہاتھ میں ہے، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو قربان کر کے وہ بیچارہ مہینہ بھر سال بھر کے لیے چلوں پہ نکلا ہوا ہے، اس کی کیا خطا ہے غریب کی، وہ دین پھیلا رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، یہ سب ظاہری جو مظاہر ہیں یہ دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے جو حقیقت سے واقف ہیں کہ ان عقائد کو اور ان باطل افکار اور نظریات کو جن کی کتابیں موجود ہیں، چاہے کسی کی بھی کتابیں موجود ہوں، اس کو عوام کے سامنے رکھا جائے اور کہا جائے بھیا یہ دیکھو قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں اور حضرت فلانے فلانے یہ کہتے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عوام الناس سدھر جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہدایت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بدعتی تبلیغی ہو کوئی بھی ہو میرے بھائی، اس کے پیچھے نماز جائز، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اگر وہ اس قسم کی بدعت ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی مشرکانہ عقائد، مشرکانہ افکار اور خیالات، اعمال، یہ بہرحال جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال جو ابھی کیا گیا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں کھانا پانی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، اپنی جان کیسے بچائیں گے، ہے نا؟ یعنی آپ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے کہ بھئی ہمیں کھانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ آپ یہ سوال کر رہے ہیں پھر ہم نماز کیسے پڑھیں، اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ میں آپ کو ایک حدیث پاک بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے۔ لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ تاخیر کر کے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے گا پھر بھی بیٹھ کر انتظار کریں گے یہاں تک کہ سورج پیلا ہو جائے یا تھوڑا سا وقت نماز کے نکلنے میں باقی، تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم اول وقت میں نماز ادا کر لیا کرو۔ اگر وہ تاخیر سے نماز پڑھیں تو تمہارا کیا کام؟ اول وقت میں نماز کو ادا کر لینا۔ پھر اگر کسی فتنے کا خطرہ یا خوف ہے، ڈر ہے، تو ان کے ساتھ بھی شریک ہو جانا۔ ڈر اور خوف ہے تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ایک حل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 برس پہلے امت کے سامنے رکھ دیا تھا۔
اگر آپ وہ شاعر کے بقول آپ ویسا نہ بنے کہ کسی شاعر نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ کر لینا عبادت، ہر ایک کے ساتھ کر لینا عبادت، ہر ایک کے ساتھ میں خاری نہ کرنا، ہر ایک کے ساتھ کر لینا عبادت، یہ غلط ہے۔ ہر ایک کے ساتھ عبادت نہیں کرنی چاہیے، عبادت اللہ کی ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، ان کے طریقے پر چلنے والوں کے ساتھ کرنی ہے۔ اور اگر کوئی نہیں ملتا، اگر آپ اکیلے ماننے والے ہیں تو اکیلے نماز پڑھ لیا کریں۔ تو جہاں کہیں بھی اس طرح کا معاملہ آئے کہ بدعتی مشرک ہم مجبور ہیں ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ہم الگ سے اپنی نماز قائم کریں۔ اولاً ہمارے ملکوں کے اندر جتنے بھی بدعتی اور مشرک ہیں ٹوٹل، یہ نماز تاخیر کر کے ادا کرتے ہیں۔ ظہر کی ہو، عصر کی ہو، صرف عشاء میں بڑی جلدی ہوتی ہے، اس میں جبکہ 2 رکعت پڑھنے کا بھی حکم ہے، وہ بھی موقع نہیں دیتے۔ فجر کی ہو، تاخیر کر کے یہاں تک کہ امام سلام پھیرتا ہے اور دن نکل آتا ہے، ایسے بھی مواقع آتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ جائیں مسجد میں، الگ سے اپنی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ کے چلے آئیں۔ اگر 2 4 10 ہیں تو آپ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہیں تو آپ ایک مصلی بنائیں، ایک مسجد بنائیں اپنے گھر کے اندر یا اپنے گھر کے آنگن میں، اور جو 2 4 10 مل کے پڑھیں۔ آپ کس نے آپ کو منع کیا؟ جماعت ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک بدعتی مشرک کے پیچھے جا کر کے آپ نماز پڑھیں اور پھر وہ جوتا مار کے نکالیں۔ میں بہت سنتا ہوں کہ مسجدوں سے نکالے گئے، میں نے کہا بڑا اچھا ہوا نکالے گئے۔ یہ کیوں گیا تھا بدعتی مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے؟ اتنا بے غیرت ہو گیا یہ، اس کو کیا ضرورت تھی اس کے پیچھے پڑھنے کی؟ اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے سجدوں کو برباد کرنے، اپنے ایمان اور عقیدوں کو خراب کرنے گیا تھا، وہاں پہ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اس لیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے سیرت ان کی اپنائیں، اور اگر اکیلے بھی ہوں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرتے ہیں تو آپ اکیلے امت ہیں، اکیلے جماعت، اکیلے آپ جماعت ہیں، اکیلے آپ امت ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ محترم دوستو، یہاں پہ ایک اعلان یہ ہے کہ بچے وغیرہ چائے مسجد کے اندر لا کے پی رہے ہیں، تو مسجد میں جب گرے گی چائے تو مسجد کا فرش گندا ہوگا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کا آپ احترام کیجئے، خیال کیجئے، اس لیے کوئی صاحب یہاں اندر لا کے چائے وغیرہ نہ پیئے، نہ کوئی چیز کھائے پیئے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مکتب الدعوہ اور طویت الجالیات عوام الناس اور محسنین کے تبرعات اور ان کے زکوٰۃ و صدقات پر جاری ہے، تو باہر کچھ کوپن وغیرہ لگے ہوئے ہیں قرآن کے وقف کرنے کے یا اسی طرح دعوت کے کیسٹ تقسیم کرنے کے، اس قسم کے کوپن باہر لگے ہیں، آپ خرید کر کے اللہ کی راہ میں، دعوت اللہ میں آپ شریک ہوں اور اجر و ثواب حاصل کریں۔ یہ آپ کے لیے اعلان ہے کہ آپ بھی دعوت اللہ میں شرکت کریں، کوپن خرید کے یا مکتب الدعوہ میں اپنا تعاون کر کے۔ ایک سوال عقیدے سے متعلق پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ سے اس کا جواب مطلوب ہے۔ سائل نے پوچھا ہے کہ تصوف اور احسان میں کیا فرق ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آج جس کو تصوف کہتے ہیں پہلے وہ احسان کی شکل تھی۔ احسان کا مطلب نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو، اور نہیں تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ شیخ سے اس کا جواب مطلوب ہے۔ احسان اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں جبریل علیہ السلام کو بتلاتے ہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو اپنے رب کی ایسے عبادت کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو یہ تصور تو کم از کم پیدا کر فإنہ یراک، کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے اور یہ اسلام ہے۔ اس کو محسن کہا گیا ہے، جو احسان پر عمل پیرا ہے۔ اور تصوف تو بیماری ہے، تصوف تو شرک ہے، کفر ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔
تصوف میں ایک انسان، ایک حیوان، نباتات، جمادات، کائنات کی ہر چیز اللہ کی شکل ہے۔ اللہ مختلف شکلوں میں نعوذ باللہ باہر آیا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ خنزیر کی شکل میں ہے، کتے کی شکل میں ہے، انسان کی شکل میں ہے، شجر کی شکل میں ہے، حجر کی شکل میں ہے۔ یہ سارا تصوف ہے، تصوف کی بیماری ہے، اور یہ یونانی فلسفہ ہے۔ ابن عربی نے مسلمانوں میں اس کو متعارف کروایا ہے، اور ابن عربی کا یہ عقیدہ تھا کوئی پتھر کو پوجے وہ بھی رب کو پوجتا ہے کہ پتھر میں خدا ہے، اور کوئی رب کو پوجے تو وہ بھی رب کو پوجتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، تصوف کا عقیدہ، اور اس کی بہت سی شکلیں اور بہت سی خرابیاں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ احسان اور تصوف میں فرق کوئی نہیں، تصوف پہلے احسان تھا بعد میں وہ تصوف بن گیا، نعوذ باللہ اللہ کے نبی اور اسلام کی کوئی ایسی تعلیم نہیں کہ احسان کو تصوف میں بدل دیا جائے۔ تصوف تو کائنات کا سب سے بڑا گند ہے، جس میں اللہ کی حیثیت ایک ایسی ہی جیسے عام انسان کی ہے، کوئی فرق نہیں اللہ میں، بلکہ تصوف میں یہ تک کہا گیا ہے من فرق بین العابد والمعبود فہو مشرک۔ اصل مشرک وہ ہے جو عابد اور معبود میں فرق کرتا ہے، کوئی فرق نہیں، عابد بھی وہی معبود بھی وہی۔ لہذا تصوف کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ احسان کی شکل ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن حفظہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ جیسا کہ ائمہ کرام رحمہ اللہ کے فضل سے جنتی ہیں، اگر ہم کسی ایک امام کے پیچھے لگ جائیں تو کیا ہم جنت میں نہ جائیں گے؟ کیونکہ جو علمی تحقیق انہوں نے کی ہے ہم تو نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ واقعی اگر آپ ایک امام کے پیچھے لگ جائیں آپ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ اگر آپ ایک امام کے پیچھے لگ جائیں آپ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ امام، اس کا نام محمد الرسول اللہ، جو فرماتا ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جنت دینے کا سرٹیفکیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اگر کوئی اس امام کے پیچھے چلے جنتی ہے، کوئی شک نہیں۔ جو امام ہے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، عشرہ مبشرہ کا، بدریوں کا، احد والوں کا، جنگ خندق والوں کا، 1,40,000 صحابہ کا امام ہے، اس کے پیچھے چلنے میں جنت ملتی ہے، کوئی شک نہیں۔ حدیث میں آیا ہے من اطاعنی دخل الجنہ۔ لیکن جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ ہم خود ایک امام بنائیں اور اس کے پیچھے چلیں، اللہ نے گارنٹی اس کی دی ہے کہ اس کے پیچھے چلنے پر جنت ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں خود کہہ دیا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا۔ میرے پیچھے چلا بلال، صہیب اور باقی صحابہ جنت میں گئے، اور میری راہ سے اختلاف کیا میرے اپنے چچا نے، ابو طالب نے، آپ نے فرمایا میرا رب اس کو جہنم میں آگ کے 2 جوتے پہنائے گا، اس کا جسم محفوظ ہوگا آگ سے، لیکن ان 2 جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی۔ اس امام کے پیچھے چلو جنت ملے گی، حقیقت ہے، کتاب و سنت کہتی ہے۔ لیکن جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس کی تقلید کرنا، اس کے پیچھے چلنے میں جنت ملتی ہے، کس نے کہا؟ اس کے پیچھے چلنے میں جنت ملتی ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اس کے پیچھے چلنے پر جنت ملتی ہے، کس نے کہا؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ بھئی یہ 4 امام کس نے بنائے، اور ان میں سے ایک کو مقرر کر کے کہا کہ جو کچھ یہ کہے گا وہی کچھ کروں گا؟ یہ کس نے کہا؟ ان 4 اماموں نے بھی منع کر دیا کہ نہ، یہ کام نہ کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ جب میری بات نبی کی بات کے مقابلے میں آ جائے فَاتْرُكُوا قَوْلِي بِخَبْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو اٹھاؤ اور فَاضْرِبُوا عَلَى الْحَائِطِ، دیوار پر دے مارنا، اس لیے کہ یہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں آ گئی۔ یہی بات امام شافعی سے، یہی بات امام مالک سے،
امام مالک فرماتے ہیں مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے ہر آدمی کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی بات. اور یہی بات امام احمد فرماتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرنا، اوزائی کی نہ کرنا، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا جس کو مالک کہا جاتا ہے، شافعی کہا جاتا ہے. فرمایا خذوا من حیث اخذوا، دین وہاں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا ہے. دین کا سرچشمہ یا کتاب ہے یا سنت ہے. ان دو چیزوں کو چاروں اماموں نے کہا کہ ہماری تقلید نہ کرنا. اب تقلید جو قطعاً حرام ہے وہ یہ ہے کتاب و سنت کچھ کہتی ہے اور امام کچھ کہتا ہے. اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی بات اور اس کی آراء کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی قسم ہے کہ یہ انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا. سن لیجئے بات، جو آدمی کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو ترجیح دیتا ہے وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں لگا، علیحدہ بات ہے، لیکن مسئلے کا پتہ لگ گیا کہ مسئلہ یہ ہے. اللہ فرماتا ہے جو مسئلے کے پتہ لگنے کے بعد پھر رسول کی مخالفت کرے وہ جدھر جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں. وَنُصْلِيهِ جہنم، ہم اس کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے. تقلید جو ممنوع اور حرام ہے وہ یہ کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو اٹھایا جائے اور کہا جائے کتاب و سنت چھوڑی جا سکتی ہے، امام کا قول نہیں چھوڑا جا سکتا. جیسا کہ انڈیا سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں مفتی صاحب سے سوال ہوتا ہے، تجلی اس کا نام ہے. پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ قرآن و حدیث سے اس کی روشنی میں میرے مسئلے کا جواب دیجئے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے مسئلے کا جواب دیجئے. تو مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جو ہر سائل اپنے سوال میں لکھ کر بھیج دیتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجئے. مفتی صاحب جواب دیتے ہیں مقلد کے لیے قرآن و سنت کی روشنی نہیں، اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے. یہ قرآن جو منور کرتا ہے سینوں کو. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے نبی تو بھی نہیں جانتا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے اس کو نور بنایا قرآن کو، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں. رب کہتا ہے قرآن نور ہے، تورات نور ہے، انجیل نور ہے. اور مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ مقلد کے لیے قرآن نور نہیں، اس کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے. یہ ہے تقلید حرام اور ناجائز. ایک یہ ہے کہ اپنے کسی عالم سے فتویٰ پوچھ لینا کہ کیا کتاب و سنت کی روشنی میں بتلائیے کیا جواب ہے اس کا. مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں. لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہے کہ مسئلہ پوچھنا بھی تقلید ہے. اصول فقہ کی کتابوں میں، احناف کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. الرجوع الى الكتاب ليس من التقليد والرجوع الى الحديث الى السنة ليس من التقليد والاجماع ليس منه وكذا العامي الى المفتي والقاضي الى الحدود ليس منه. عامی کا مفتی سے مسئلہ پوچھنا تقلید ہے ہی نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو. تو پوچھنا تقلید نہیں ہے. تقلید کیا ہے؟ کتاب و سنت کہہ رہا ہے ایسے، کہتے نا ایسے نہیں، میرے امام نے کہا تھا ایسے. قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات کو بڑھانا یہ ہے تقلید، اور جو ممنوع ہے اور حرام ہے. اذان کا وقت ہو گیا. ماشاءاللہ اب تک جو سوالات آتے تھے تو شیخ معراج ربانی صاحب کے نام سے آتے تھے، اور جب آپ ڈاکٹر صاحب سے واقف ہو گئے تو ہر آدمی لکھ کے دیتا ہے کہ پروفیسر صاحب سے جواب مطلوب ہے. بہرحال اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، اور ڈاکٹر صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک سوال، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، لہٰذا جس آدمی کو سوال چاہیے، ہمارا روم ہے پال ٹاک پر اصلی اہل سنت کے نام سے، میں جمعے کے دن اس پر بیٹھتا ہوں. کسی آدمی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہاں رابطہ کر سکتا ہے. میں انشاءاللہ آج بھی بیٹھوں گا اور سوالوں کے جواب دوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے اور اذان کا ٹائم ہو رہا ہے.
جزاکم اللہ خیر الجزا. نماز کے بعد